اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہیں، بس یہ پتا تھا کہ کوئی مہمان ان کے گھر پر آیا ہے۔ اب شام نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا، کہنے لگا گاڑی میں بیٹھو، میں گھر ہی جا رہا ہوں۔ کہنے لگی نہیں نہیں، مجھے کسی کے ساتھ نہیں جانا، بس مجھے بتا دیں کہ گھر تک کون سی بس جاتی ہے، مجھے بس کا نام نہیں پتا۔ وہ کہنے لگا گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں، میں ویسے بھی گھر جا رہا ہوں۔ وہ پچھلی نشست پر بیٹھ گئی، بے حد گھبرائے ہوئے تھے۔ اب شام جب گھر پہنچا تو لان میں ہی اس کی والدہ کھڑی تھی۔ جیسے انہوں نے گاڑی سے اترتے ہوئے آبرو کو دیکھا تو وہ اس پر چلانے لگی، کہاں دفعہ ہو گئی تھی تم، کس سے پوچھ کر کالج گئی تھی؟ یہ سن کر اب شام کو کچھ حیرت ہوئی، کیونکہ چوکیدار چپ تھا اور کہنے لگا اب شام تم اسے اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ کہنے لگا اتفاق ہے کہ میں گزر رہا تھا اور اسے بس اسٹاپ پر دیکھ لیا تو آنا تھا، تو میں اس لیے اس نے بھی گھر پر آنا تھا۔ کیا ہوا مام؟ کہنے لگی کچھ نہیں، تم اندر جاؤ۔ اب شام اندر کی طرف جانے لگا تھا، تبھی اس کی والدہ نے بڑے زور سے ابرو کا کان پکڑ کر مڑوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ راہ کر رہ گئی تھی۔ اب شام اندر چلا گیا تھا، کیونکہ گھر کے معاملات میں وہ نہیں بولتا تھا۔ اب وہ دیکھتا تھا کہ اس کی بھابیاں، اس کی والدہ اس لڑکی پر ہر وقت چیختی پکارتی رہتی ہیں، پتہ نہیں وہ لڑکی کو کام کرنا نہیں آتا تھا۔ بہرحال وہ اپنے والد کے آفس میں آنے جانے لگا۔ پتہ نہیں کیوں اسے آبرو اتنی بھی قصوروار نہیں لگتی تھی کہ گھر کی ملازم کی طرح سے وہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے، اور پھر اس لیے وہ بولتے کچھ نہیں تھے۔ مگر ایک بار وکیل صاحب نے ان کے سر پر بم پھوڑ دیا تھا۔ کہنے لگے نصیر صاحب نے اپنی وصیت لکھوائی تھی اور کہا تھا کہ بعد میں سب کو سنا دوں۔ میں یہ وصیت آپ کے گھر میں بیٹھ کر سب افراد کے سامنے ہی سناؤں گا۔ اس لیے وکیل صاحب گھر گئے، سوائے آبرو کے۔ اب شام کو تو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ جس سے اس نے نکاح کی ہے اس کا نام آبرو ہے۔ وکیل صاحب کہنے لگے کیا سب موجود ہیں؟ تو رضوانہ بیگم کہنے لگی ہاں جی سب موجود ہیں۔ وکیل صاحب آپ نے جو کہنا ہے کہیے۔ وہ کہنے لگا یہ آبرو کون ہے؟ یہ سن کر رضوانہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور جہانگیر صاحب کے بھی۔ کہنے لگے وکیل صاحب اس کا کیا کام ہے؟ ہم نصیر الدین کی سگی اولاد ہیں۔ وہ کہنے لگا وہ بھی شاید آپ کے بیٹے کی بیوی ہے۔ وصیت میں جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق آبرو کا یہاں ہونا لازم ہے۔ یہ سن کر اب شام کچھ حیران ہوا تھا اور کہنے لگا وہ لڑکی تو شاید اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا رضوانہ بیگم اب اسے چپ کروا دیا گیا لگی، سکینہ اماں ذرا آبرو کو لے کر آئیں۔ یہ سن کر اب شام ضرور حیران رہ گیا تھا، کیونکہ اس کی والدہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ گھر میں ہوتی ہی نہیں، کسی کے ساتھ بھاگی ہے۔ کچھ دن بعد کچن میں دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے آبرو لاؤنج میں آئی اور پھر وکیل صاحب نے ناک سے چشمہ اوپر کر کے اسے غور سے دیکھا تھا۔ کہنے لگا یہ ہے آبرو؟ کہنے لگے جی ہاں۔ حیرت کا جھٹکا تو اب شام کو بھی لگا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے وہ کون سی ہے۔ وکیل صاحب نے جب اس کا سادہ سا حلیہ دیکھا تو کہنے لگے کہ بیٹھیے مسز آبرو آبشام۔ آبرو بے حد نروس تھی، رضوانہ بیگم کی طرف دیکھنے لگے جس کے ماتھے پر بال اسے دیکھتے ہی پڑ جاتے تھے۔ کہنے لگی بیٹھو۔ وہ وکیل صاحب کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب شام بنا آنکھیں جھپکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وکیل نے کہا کہ نصیر الدین نے اپنی ساری جائیداد اس لڑکی کے نام لگا دی ہے۔ یہ سن کر سب کے ہوش اڑ چکے تھے۔ جہانگیر صاحب حلق کے بل چلائے تھے، واٹ! ابا جان ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ سب کو یہ حیرت کا بہت بڑا زور کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ کہنے لگے جب تک یہ لڑکی نہیں چاہے گی یہ اپنی جائیداد کسی کے نام نہیں لگا سکتی، اپنے شوہر کے نام بھی نہیں، جب تک اس لڑکی کا سائن نہیں ہوگا۔ بینک سے نہ تو اب پیسے نکال سکتے ہیں نہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اس لڑکی کے ساتھ کسی نے بھی کسی قسم کی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو نتیجہ بہت برا نکل سکتا ہے۔ یہ چاہے تو آپ سب لوگوں کو بے دخل کر سکتی ہے، کیونکہ یہ مالک ہے۔ یہ سن کر سب کے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ پھر کہنے لگے آبرو بتائیے آپ اس گھر میں خوش تو ہیں نا؟ آپ کو یہاں کوئی تکلیف تو نہیں؟ آبرو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہنے لگا یہ اب شام کون ہے؟ اب شام سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب تک کی صورتحال سے وہ حیران اور متعجب ہی تھا۔ وہ کہنے لگے آپ کے دادا کی وصیت کے مطابق آپ کی بیوی آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں رہے گی اور آپ اس کی کسی بھی قسم کے حق تلفی نہیں کریں گے۔ اگر یہ لڑکی آپ کے بچے کی ماں بن گئی تو مسئلہ حل ہے، اور اگر نہیں بنی تو جب تک یہ آپ کے بچے کی ماں نہیں بن جاتی آپ سب لوگ پھوٹی کوڑی بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر کہنے لگا آپ اس لڑکی کے شوہر ہیں، اس لیے آپ کو اس گھر میں عزت دلانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں اس لڑکی کی
ہولی سے بھی مجھے نہیں لگ رہا حلیے سے نہیں مجھے لگ رہا کہ اس کے ساتھ اس گھر میں اچھا سلوک ہو رہا ہے۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی کہیں ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں اسے کچن کے کام میں بہت دلچسپی ہے، اور کچن کا کام تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، نئے کپڑوں پہن کر تو نہیں کیا جا سکتا۔ اب شام کو تو کسی اور کے ہاتھ کا کھانا ہی پسند نہیں، وہ اپنی بیوی کے ہاتھ کا ہی کھانا کھاتا ہے۔ اب شام کو پہلی بار پتہ چلا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، ورنہ وہ تو اسے اس گھر کی ملازمہ ہی سمجھ رہا تھا۔ وکیل صاحب کہنے لگے میں اچانک یوں ہی آ جایا کروں گا اور دیکھوں گا کہ واقعی یہ لڑکی اس گھر میں خوش ہے کہ نہیں، بنا اطلاع کے آؤں گا۔ جب مجھے تسلی ہو جائے گی کہ واقعی سب کچھ ٹھیک ہے اور یہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے تو ہی اس لڑکی کا سائن لینے کے بعد آپ کو پیسے مل سکتے ہیں۔ فی الحال 2 مہینے تک کسی کو کوئی پیسے نہیں ملیں گے۔ یہ سن کر سب کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے، کیونکہ جو کچھ تھا وہ نصیر الدین کے اکاؤنٹس میں تھا۔ بیٹوں کے اکاؤنٹ میں جو تھوڑی بہت رقم تھی وہ ان کی عیاشیوں کی نظر ہو جاتی تھی، پوتوں کے اکاؤنٹس میں بھی ان کی بیویوں کی شاپنگ سے کچھ بھی نہیں بچتا تھا، اور جہانگیر صاحب کے اکاؤنٹ میں صرف 4-5 لاکھ روپے تھے۔ اتنے سے تو 10 دن میں ہی اڑا دیتے تھے۔ وکیل صاحب جا چکے تھے۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی مجھے پہلے ہی پتا تھا آپ کا باپ کوئی نہ کوئی مصیبت ہمارے گلے ڈال کر ہی جائے گا۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ یہ مر گیا ہے تو اس لڑکی کو اس کی اوقات میں رکھیں گے، لیکن آپ کا باپ جو کچھ کر کے گیا ہے اچھا نہیں کر کے گیا۔ جہانگیر صاحب سر پکڑے بیٹھے تھے اور کہنے لگے 2 مہینے کیسے گزارا ہوگا؟ ارے اس لڑکی کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، اگر اس کے منہ سے ایک بھی اپنا الٹا لفظ نکل گیا تو ہم لوگ برباد ہو جائیں گے، ہمارا دیوالیہ نکل جائے گا۔ رضوانہ بیگم بے چتاب کھا کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی، اور اصغر اور اس کی بیوی عمران اور اس کی بیوی بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ پورا لاؤنج خالی ہو چکا تھا، بس آبرو کرسی پر بیٹھی تھی اور اب شام اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ دادا نے بھی اسے بڑی بری طرح سے پھنسا کے رکھ دیا تھا، وہ تو فی الحال اسے بیوی ہی قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ پھر بچہ اب شام بھی اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن نیند اسے بھی نہیں آئی تھی، کیونکہ اس کی والدہ نے تو اسے جھوٹ بولا تھا، اور پھر دادا نے سارا کچھ اس لڑکی کے نام کیوں لگا دیا، یہی شرط کیوں رکھی کہ وہ اب شام کے بچے کی ماں بنے۔ اکاؤنٹ تو اس کا بھی حالی تھا، کیونکہ سب کے اکاؤنٹ میں پیسے اس کے دادا ہی بھجواتے تھے۔ بہرحال بڑی مشکل سے نیند آئی تھی۔ صبح ناشتے پر سب لوگ اپنے سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگی اب سب کچھ اب شام پر ہے۔ اب شام نے چائے کا کپ ہونٹوں پر ابھی لے جانا ہی شروع کیا تھا کہ ماں کی بات سن کر کپ واپس رکھ دیا۔ آپ کا کیا مطلب ہے مجھ پر؟ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اس لڑکی کو اپنے پاس رکھو اور جلد از جلد مجھے خوشخبری چاہیے، وہ اپنے کمرے میں رکھو، کوشش کرو کہ جلد از جلد تمہارے بچے کی ماں بن جائے، اور اس کے بعد اس لڑکی سے اس نے دادا کی ایک ایک چیز تم اپنے ہاتھوں میں لے لینا، پھر چاہے تو اس لڑکی کو دھکے مار کر نکال دینا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کہنے لگا مام میں یہ مصیبت نہیں پال سکتا، ابھی تو بچہ پیدا کرنا آپ کے نزدیک شاید ایک معمولی عمل ہے، لیکن میرے لیے نہیں۔ جب وہ میرے بچے کی ماں بن جائے گی تو میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ رضوانہ بیگم کہنے لگی لعنت بھیجنا اس پر بھی اور اس کے بچے پر بھی، فی الحال اسے کمرے میں رکھو، کمرے میں رکھو گے تو ہی باقی سب کچھ خود بخود ہو جائے گا۔ اب شام نے وہی ناشتہ چھوڑا اور کھڑا ہو گیا۔ کم سے کم مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ جہانگیر صاحب کہنے لگے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ دیکھو 1 مہینے بعد وہ وکیل واپس آئے گا، بچے کا اچانک کبھی بھی آ سکتا ہے، وکیل کا بچہ کبھی بھی آ سکتا ہے، بہتر ہے کہ اسے اچھے کپڑے دلاؤ اور اپنے کمرے میں رکھو، ہو سکتا ہے وہ کسی وقت صبح آ جائے، لڑکی تمہارے کمرے سے باہر نکلنی چاہیے۔ اب شام اٹھ کر لاؤنج میں باہر نکل چکا تھا، آفس میں بھی اس کا دماغ گھومتا رہا، لیکن پھر سوچنے لگا کہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے۔ رات کو جب کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گیا تو پہلے ہی آبرو اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ڈری سی سہمی سی اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ اب شام نے کمرے کا دروازہ بند کیا، وہ جلدی سے بیڈ سے کھڑی ہوگی، کہنے لگی کہ میں یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن آپ کی امی نے مجھے میں واپس چلی جاتی ہوں، میں کوارٹر میں سو جاؤں گی۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ اب شام نے کچھ نہیں کہا اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اسے سر سے پیر تک دیکھا اور کپڑوں سے پسینے کے ساتھ ساتھ کچن کے مسالوں کی بھی بو آ رہی تھی۔ وہ ویسے بھی نفاست پسند تھا، اس لیے اپنا چڑھاتا ہوا چند قدم پیچھے ہی ہٹ کر کہنے لگا اپنا حلیہ دیکھا ہے تم نے؟ جاؤ جا کر نہا
اور صاف ستھرے کپڑے پہنو، وہ پہنو مصیبت، اب بچہ پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑایا تھا، لیکن یہ سن کر آبرو کے ہوش ضرور اڑے تھے۔ کہنے لگی نہ نہ نہیں نہیں نہیں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، پلیز مجھے ہاتھ بھی مت لگائیے گا آپ یہاں۔ کہنے لگا کہ میرا میٹر ویسے بھی شارٹ ہو چکا ہے، زیادہ بڑھ کر کرنے کی ضرورت نہیں، تو میں تمہارے ساتھ جو کروں گا تم یاد کرو گی۔ پھر الماری کے پاس آیا، الماری کھولی، صرف اسی کے کپڑے تھے۔ اپنا ایک ٹراؤزر شرٹ اس کو دیا اور کہنے لگا جاؤ اچھے سے نہانا اور یہ پہن کر آؤ۔ آبرو کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے ابشام کے ہاتھ سے اس کا ٹراؤزر اور شرٹ پکڑی تھی۔ پھر وہ واش روم میں چلی گئی تھی۔ اچانک اسے یاد آیا، نہاتے ہوئے وہ رو رہی تھی، ابھی تک اس کے جسم پر سگریٹ کے زخم کے نشان باقی تھے۔ پتہ نہیں اب یہ شخص میرے ساتھ کیا ظلم کرے گا، وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی اور ڈری ہوئی تھی۔ نہ آنے کے بعد اب شام کے ہی ٹراؤزر شرٹ میں وہ باہر آئی تھی اور اس کے لمبے گھنے گیلے بال دیکھ کر اب شام اس کے قریب آیا تھا اور اسے دیکھ کر تو اس کی حیرت ہی گم ہو چکی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل سے سپرے کی بوتل پکڑی اور آبرو پر سپرے کرنے لگا۔ وہ کئی قدم پیچھے ہٹے تھے، لیکن وہ آدھی بوتل سے اسے نہلا چکا تھا۔ پورا کمرہ خوشبو سے بھر چکا تھا، لیکن ابھی تک اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار نہیں کر رہا تھا۔ کیسے اس کے قریب جائے، کیا کرے؟ کچھ دیر اب شام نے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو اس رشتے کے لیے تیار کیا جو مجبوراً نہیں اسے نبھانا تھا، وہ بھی تب تک جب تک کہ آبرو پریگننٹ نہ ہو جاتی۔ بہرحال ابھی تک وہ اپنے آفس کے کپڑوں میں ہی تھا، ملبوس تھا۔ جیسے ہی اس کے قریب آ کر اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے قریب کیے، آبرو ایک قدم پیچھے ہٹی تھی اور انکار کرنے لگی۔ اب شام کو غصہ آیا، ایک تو پہلے ہی اپنے آپ کو اس لڑکی کے قریب زبردستی لے کر کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس پر اس لڑکی کا پیچھے ہٹ جانا، اس کا ساتھ نہ دینا اسے مزید غصہ دلا چکا تھا۔ اب شام کہنے لگا دیکھو، اگر تم یوں دور ہونے کی کوشش کرو گی، میرے لیے مشکلات پیدا کرو گی، تو پھر جو کچھ آج میں تمہارے ساتھ کروں گا نا، بہتر ہے کہ تم خود مان جاؤ۔ رومال منہ میں دبا لینا، ورنہ کمرے سے باہر سب تمہاری آوازیں سنیں گے۔ یہ سن کر آبرو کی جان حلق میں آ گئی تھی۔ اب شام جہانگیر نے اپنی ٹائی اتاری اور آبرو خوفزدہ ہوئی۔ آپ اس ٹائی سے میرے ہاتھ باندھ گئے۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اب شام نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اپنی پینٹ کی بیلٹ اتاری تو وہ آبرو نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ پاپا پلیز، مارنا نہیں پلیز، بہت درد ہوتا ہے۔ آبرو کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب شام کہنے لگا کیا مطلب تمہارا؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ماروں گا؟ وہ ایک دم سے اس کی باتوں سے حیران ہونے لگا تھا۔ آبرو کہنے لگی آپ بھی مجھے اسی لیے کمرے میں لائے ہیں تاکہ مجھے، یہ کہہ کر وہ چپ ہوئی تھی۔ اپنے ایک ہاتھ سے اپنا دوسرا بازو مسلنے لگی۔ اب شام اس کے پاس آیا اور کہنے لگا بازو سے آستین اوپر کرو، مگر وہ گھبرا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب شام کہنے لگا دکھاؤ مجھے۔ یہ کہہ کر اس نے جیسے ہی اس کی آستین اوپر کرنی چاہی تو آستین ٹائٹ تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے بازو سے شرٹ پھاڑ دی تو ہوش اڑ گئے۔ بازو پر اگلی ہی صبح جب وہ اٹھا تو دیکھا کہ آبرو بڑی بے خبری سے سو رہی تھی۔ بال اس کے کھلے ہوئے تھے اور اب شام نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ بڑی بے ضرر سی لڑکی تھی، سب کے ظلم اور زیادتی بڑی خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ اب شام کو اپنے بھائی پر وہ بڑا غصہ بھی آیا تھا اور افسوس بھی ہوا تھا کہ اس گھر والے اس لڑکی کے بارے میں کیا سوچ رکھتے تھے۔ صرف پیسہ حاصل کرنے کے لیے وہ اس لڑکی سے رشتہ قائم کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ وہ بچہ بھی پیدا کرے اور سب کچھ اپنے نام کروانے کے بعد اس کو دھکے مار کر گھر سے باہر بھی نکال دے۔ اب شام آبرو سمیت بے گھر کر دے۔ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائے اور اپنے دادا کا فیصلہ اب شام کو کچھ اتنا بھی غیر مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ جس لڑکی سے اب شام نے محبت کی تھی، چند پیسوں کی خاطر وہ اسے ٹھوکر مار کے جا چکی تھی اور اس کی 2 سال کی محبت کو بھلا چکی تھی۔ بہرحال اب شام کے پاس آیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آبرو کے پاس اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اپنی شہادت کی انگلی سے اس نے آبرو کے بال پیچھے کیے اور آبرو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اب شام کو اپنے برابر میں بیٹھے دیکھا تو جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور جلدی سے اپنے بالوں کو لپیٹ کر جوڑا بنا لیا تھا۔ رات کو بال گیلے تھے، اس لیے اس نے اپنے بالوں کی چٹیاں نہیں کی تھی۔ اب شام کہنے لگا تم فریش ہو جاؤ، پھر کہیں باہر چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگی میں کیوں جاؤں آپ کے ساتھ؟ دیکھیں، آپ جو کچھ چاہیے میں ایسے ہی سائن کر دیتی ہوں، آپ اپنا سب کچھ لے لیں، مجھے آپ لوگوں کا کچھ نہیں چاہیے۔
آپ کے دادا کی جائیداد پر آپ لوگوں کا حق ہے، میرا نہیں۔ آپ جہاں کہیں گے میں سائن کر دوں گی، لیکن پلیز میرے قریب مت آئیے گا، اور نہ ہی میں آپ کا بچہ پیدا کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت پریشان تھی۔ آپ لوگ تو مجھے ہر حال میں باہر مجھے گھر سے نکال دیں گے، میرے ساتھ ایک ننھا سا وجود بھی بے آسرا ہو جائے گا۔ دیکھیں میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی، آپ بے شک دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں، مجھے بس مجھے ایک ایسا کمرہ دے دیں جہاں میں محفوظ رہ سکوں۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، جب اچھا پڑھ لوں گی تو میں خود اچھے سے جاب کرنے لگوں گی تو میں آپ کا گھر چھوڑ دوں گی۔ مجھے آپ لوگوں کا کچھ نہیں چاہیے۔ آبرو نہیں چاہتی تھی کہ اپنے ساتھ ساتھ کسی ننھے وجود کو بھی بے آسرا بے یار و مددگار سڑکوں پر رولتی پھرے۔ اب شام کہنے لگا، جو کہہ رہا ہوں بس وہ کرو، زیادہ سوال جواب کرنے والی لڑکیاں مجھے اچھی نہیں لگتی۔ آبرو کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ صبح کا ٹائم تھا۔ پہلے اپنے کوارٹر میں گئی اور اپنے کپڑے تبدیل کیے، پھر اب شام کے کمرے میں آئی۔ تب تک وہ نہا کر فریش ہو چکا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو باہر لے کر آیا، اور ابھی بھی سب لوگ سو رہے تھے۔ اب لوگ دیر سے ہی اٹھتے تھے اور اسے گاڑی میں بٹھا کر ایک مال میں لے گیا تھا۔ صبح کا وقت تھا، اس لیے زیادہ دکاندار نہیں بیٹھے تھے، لیکن کچھ لوگ دکانیں کھول چکے تھے۔ اس نے آبرو کو کپڑے خرید کر دیے تھے۔ جب اسے گھر واپس لے کر آیا تب تک سب ناشتہ کر چکے تھے۔ رضوانہ بیگم نے جب آپ شام کو ساتھ دیکھا تو ماتھے پر بال پڑ گئے تھے۔ کہنے لگی کہ تم اس کو کہاں لے کر گیا تھا؟ اب شام کہنے لگا، مام اس کے پاس کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے، اس کے لیے میں بازار لے کے گیا تھا۔ اور پھر آبرو سے کہنے لگا، جاؤ آبرو تم میرے کمرے میں جاؤ، یہ سارے کپڑے الماری میں ہینگ کر دو، چپ چاپ چلے گی۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی، تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس کو کپڑے خرید کر دینے کی، اس کو اتنا سر چڑھانے کی؟ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے میں سر پر نہیں چڑھاتا، وکیل آئے گا پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے آپ؟ ٹھیک ہے میں نہیں رکھتا اس کا خیال۔ اگر وکیل نے پوچھا تو آبرو نے پرانے کپڑوں میں ہے تو جواب آپ دیجیے گا، میں نہیں۔ یہ سن کر رضوانہ بیگم کہنے لگی، نہیں تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ وہ کہنے لگا، صرف میں اس کے ساتھ ٹھیک رہوں گا، آپ کو بھی اپنا رویہ بہتر کرنا پڑے گا جیسا کہ بہوؤں کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ رضوانہ بیگم بھی اپنی حامی بھر لی تھی۔ شام کو جب آفس سے اب شام واپس آیا تو سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ لاؤنج میں صرف ڈنر کے لیے سب اکٹھے تھے اور اس کے علاوہ سارے اپنے اپنی روٹین میں بزی تھے، اور سارے ٹی وی لاؤنج میں آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ اسے لگا کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے میں جاتا، اسے لگا کہ جیسے وہ باورچی خانے میں کسی مرد کی آواز آ رہی ہے۔ اب شام دبے پاؤں جب کچن میں گیا تو اصفر آبرو کے قریب کھڑا تھا، اسے دھمکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب شام کو تو جیسے آگ لگی، بلند لہجے میں بولا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ بھائی؟ اب شام کی آواز سن کر اصفر کا تو جیسے رنگ ہی اڑ چکا تھا۔ اب شام تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا تھا اور ماتھے پر بال ڈالے آبرو کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ پھر اصفر سے کہنے لگا کہ آپ کا کیا کام ہے یہاں پر، کہ آپ کی بیوی یہاں کام کرتی ہے جو آپ کچن میں آئے ہیں؟ اصفر تو پوری طرح سے جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگا، وہ میں ملازمہ کو چاہیے کہنے لگا آیا تھا کہ اب شام کہنے لگا، میں دیکھ چکا ہوں کہ آپ کیا کر رہے تھے۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی کہ میری بیوی کے پاس آ کر کھڑے ہونے کی؟ دیکھیں بھائی، میں آپ کی بیوی کی بہت عزت کرتا ہوں۔ آج تک میں نے کبھی آپ کی بیوی کو یا عمران بھائی کی بیوی کی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، انہیں اپنی بہنیں سمجھتا ہوں، لہٰذا میری بیوی پر اگر کسی نے غلط نظر ڈالی تو میں بھول جاؤں گا کہ میرا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ ہے۔ خبردار، جو میں نے آئندہ آپ کو آبرو کے آس پاس بھی دیکھا تو آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ یہاں پہ کھڑے۔ باورچی خانے میں عورتوں کا کام ہوتا ہے، مردوں کا نہیں۔ بہت برے طریقے سے اب شام نے اصفر سے بات کی تھی اور اصفر بوکھلا کر رہ گیا تھا، دوست حیران رہ گیا تھا۔ امید نہیں تھی کہ اب شام یوں بھی اس سے بات کر سکتے ہیں۔ وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ اب شام آبرو سے کہنے لگا، اگر دوبارہ یہ شخص تمہیں کچھ بھی کہے، بے شک تم اس کے منہ پر تھپڑ دے مارنا، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، باقی میں خود سنبھال لوں گا۔ آبرو تو اسے حیرت سے دیکھی جا رہی تھی، پہلی بار لگا کہ واقعی کوئی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر اب شام کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جب میری دو بڑی بھابیاں اور باورچی خانے کا رخ نہیں کرتی، کوئی کام نہیں کرتی، پانی تک اٹھ کر نہیں پیتی، تو تم اس گھر کی ملازمہ نہیں ہو،
تمہیں باورچی خانے کی جانے کی ضرورت نہیں، چلو کمرے میں جاؤ، تم بھی ملازمہ کو آرڈر دیا کرو، یہاں باورچی خانے میں کام نہیں کرو گی، بس میں نے کہہ دیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے کے گیا تھا اور وہ کہنے لگا، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تمہیں، میں نے اتنے زیادہ کپڑے دلا کر دیے، کس کے لیے لے کر دیے ہیں، جاؤ جا کر صاف کپڑے پہن کر آؤ، پہنو تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا کر کھانا کھائیں گے۔ وہ اسے حکم سناتا ہوا آگے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ ابرو تو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، اسے اپنی قسمت پر اشک آ رہا تھا اور حیرت ہو گئی تھی۔ پھر نہا کر تیار ہو گئی اور اپنے بالوں میں کیچر لگانے لگی تو اب شام نے کیچر اتار کر پھینک دیا۔ پھر ابرو سے کہنے لگا کہ ایسے زیادہ اچھی لگ رہی ہو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر سب کے سامنے اسے باہر لے گیا۔ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو میں نے مینیو کارڈ ابرو کے سامنے رکھ دیا، کہنے لگا تم آرڈر کرو گی؟ ابرو کہنے لگی میں نے کبھی ہوٹل میں کھانا نہیں کھایا، آپ نے جو منگوانا ہے منگوا لے۔ اب شام کہنے لگا نہیں، آج سب کچھ تم خود کرو گی، آرڈر دو۔ ابرو نہیں دیا تھا لیکن بہت جھجکتے ہوئے واپسی پر جب وہ گھر آیا تو سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اب شام نے دروازہ بند کیا اور ابرو کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا اور پھر حصار میں لیا اور بری طرح سے گھبراتی ہوئی اب شام کہنے لگا بہت خوبصورت لگ رہی ہو، تمہارے بال مائی گاڈ، مجھے بہت اچھا لگا، تمہارا دیوانہ بنا چکے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا اور آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لینے لگا، لیکن ابرو گھبرا رہی تھی اور اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر ابرو پیچھے ہٹی تھی۔ پلیز میرے ساتھ ایسا کچھ نہ کریں۔ اب شام کہنے لگا کیوں نہ کروں، میرا تو دن آج کل موڈ ہے تمہارے ساتھ ایسا ویسا اب کچھ کرے، بیوی ہو تم میری، مجھے اچھی لگ رہی ہو، دل چاہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ ساری حدیں پار کراس کرنے کا۔ ابرو کہنے لگی سب کچھ کرنے کے بعد آپ مجھے چھوڑ دیں گے، پلیز مجھے اپنی محبت کا مزہ مت چکھائیں تو بہتر ہوگا، پھر جب آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ ابھی بھی وہ اپنی اسی کنڈیشن میں تھی۔ اب شام کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کمر پر تھا لیکن وہ اس کے سینے پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے اسے قریب ہونے سے روک رہی تھی۔ اب شام کہنے لگا کون کم بخت تمہیں چھوڑنا چاہتا ہے، تمہیں اب میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ابرو کے ہاتھ اپنے سینے پر سے ہٹا کر اپنے ساتھ بیچ لگا چکا تھا، پھر بے خودی سے ہی اپنے ہونٹوں کو اس کے گلے پر رکھ لینے لگا، اسے گود میں بھر کر بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ ابرو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ واقعی اتنی خوش نصیب ہے یا پھر اب شام اس سے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پھر بھی اب شام کی بڑھتی ہوئی جسارتوں کو روک نہیں پا رہی تھی۔ جس طرح وہ اپنی شدتیں اس پر لٹا رہا تھا، وہ کبھی اس میں کھونے لگتی اور کبھی اس میں ڈوبنے لگتی۔ صبح کا سورج دونوں کے لیے خوشیاں لے کر ایک نئی صبح تھی۔ ابرو شرم کے مارے اب شام سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، وہ اسے سینے سے لگائے ہی گہری نیند سو رہا تھا۔ بڑی آہستگی سے ابرو نے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹایا پیچھے کیا تھا اور اٹھ سکے وہ اس کی یہ کوشش کرنا بھی ناکام کر کے اسے مزید اپنے ساتھ پینچ گیا تھا۔ پھر کہنے لگا کون سا جادو کر دیا تم نے ابرو، رات کا نشہ ابھی تک میرے دماغ سے اتر نہیں رہا۔ ابرو شرم کے مارے لال انار ہو رہی تھی اور دل ابھی بھی کہیں یہی وہم تھا کہ اب شام کی محبت وقتی نہ ہو۔ یہ اب شام کے سینے میں ہاتھ رکھ کر انگلی سے اس کے سینے پر بالوں کو ملانے لگی۔ اب مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ اب شام کہنے لگا میرے دادا نے میرے لیے گوہر نیاب ڈھونڈا ہے، میں پاگل تھوڑی ہوں کہ اسے چھوڑ دوں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، در کی ٹھوکریں کھاؤں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا اور بڑی نرمی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ بعد میں جب وکیل صاحب آئے تو آپ لوگ کہنے لگے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے اور چاہتی ہے کہ سب کچھ اس کے نام کر دیا جائے، لیکن وکیل اب شام کہنے لگا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ سب کچھ اسی کے نام رہا ہے اور یہی مالکن رہے۔ یہ بات سن کر رضوانہ بیگم اور باقی گھر والوں کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور وہ کہنے لگا میں نے دادا نے آ کر اگر یہ سب کچھ اس کے نام کیا ہے تو کچھ سوچ کر ہی کیا ہے۔ وکیل صاحب مسکراتے ہوئے ابرو کے چہرے کی جانب دیکھنے لگے تھے، چمک انہیں بتا رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہیں۔ مجھے وہ چلے گئے تھے۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی کہ یہ کیا کہا تم نے؟ کہ وہ کہنے لگا کہ میں نے بالکل ٹھیک کہا ہے، میری بیوی ہے
اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا اور کبھی بھی نہیں، اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، مجھے اس سے محبت ہے اور ہوگی ہے، اور مجھے پیسہ نہیں چاہیے۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی لیکن ہمیں تو چاہیے۔ وہ کہنے لگا تو ٹھیک ہے، جب میرا بچہ ہوگا تو میں قانونی طور پر اس کا شہری طور پر جو کچھ آپ کا تھا وہ آپ کو دے دوں گا۔ ویسے بھی لندن میں میری اچھی جاب لگ چکی ہے، میں اور اب اپنی بیوی کو لے کر اپنے بچے کو لندن چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر تو آپ روح مطمئن سی ہو گئی تھی اور کچھ مہینوں کے بعد دی امید سے بھی ہو گئے تھے۔ اب شام کے ساتھ ساتھ سب گھر والوں نے اس کا خیال رکھا تھا۔ بے شک ان کا مقصد پیسہ ہی تھا۔ جیسے ہی اب شام کے گھر بیٹا پیدا ہوا، آبرو نے سب کچھ اپنی ساس کے حوالے کر دیا تھا، سب کچھ سسر کے نام کر دیا تھا، اور پھر اب شام اسے لے کر لندن لے گیا تھا اور اس کے وہاں اچھی جاب تھی، اور پھر اب سب کے پاس ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے۔ 2 سال گزر گئے تھے ان کی شادی کو، لیکن اب شام کی محبت میں کمی نہیں آئی تھی۔ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو گود میں پکڑا تھا اور اسے پیار کرتا تھا، اور پھر کچن میں اپنے لیے کھانا بنا دیا اور اپنی بیوی کو اپنے رخسار پر بوسہ دیتا۔ اب کہنے لگا کہ کیا آتے ہوئے شروع ہو جاتے ہیں، مجھے نہانے تو دیں، پھر کہیں گے کہ تم سے پسینے کی بو آتی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، اب تو یہ امرت کی خوشبو لگتی ہے، عادت ہو گئی ہے، پھر میرے لیے ہی تو تم کھانا بناتی ہو، پسینے میں بہہ رہی ہو، اچھے کھانے بناتی ہو۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں سرشار تھے۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ناول پسند آئے گا۔ اپنے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔